بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ کیا کبھی اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ آج کے اس انتہائی تیز رفتار دور میں انسان اتنی شدید ذہنی بے چینی کا شکار کیوں رہتا ہے؟ یہ تو بہت عام سی بات ہو گئی آج کل۔ جی بالکل، مطلب ہم ہر وقت ایک عجیب سی فکر میں رہتے ہیں، مستقبل کا ڈر، معاشی حالات کا خوف، یا پھر ایک مستقل شکایت کہ میں نے اتنی محنت کی تو مجھے وہ کیوں نہیں ملا جس کی میں حقدار تھی۔ انسان نے ویسے اگر دیکھا جائے تو زندگی کو ایک مشین سمجھ لیا ہے، ایک وینڈنگ مشین کی طرح ہے نا؟ جی ہاں، کہ ایک سکہ ڈالا اور بدلے میں اپنی مرضی کی چیز نکلنے کی توقع کر لی۔ لیکن کیا ہو اگر اس کائنات کا نظام اس طرح چلتا ہی نہ ہو؟ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ایک ایسا تصور ہے جو اس استحقاق اور حقدار ہونے کی پوری بحث کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ بالکل، اور یہ بہت ضروری بحث ہے۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں آج، جن میں قرآنی آیات، مستند احادیث، لغت کے اماموں کی تشریحات اور امام ابن القیم رحمہ اللہ جیسے علماء کی بصیرت شامل ہے، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی شاندار صفاتی نام کی طرف لے جاتے ہیں، اور وہ نام ہے ذو الفضل، یعنی لامحدود فضل والا۔ سبحان اللہ۔ جی، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ جب کائنات کی ہر نعمت کو قابلیت کے بجائے ایک غیر مستحق فضل مان لیا جائے تو نفسیات میں کیا حیرت انگیز تبدیلی آتی ہے۔ چلیں اس بات کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ ضرور۔ کسی بھی گہرے فلسفے کو سمجھنے سے پہلے ظاہر ہے اس کی بنیاد یعنی لغت کو سمجھنا پڑتا ہے، تو لغت کے اعتبار سے اس لفظ فضل کے اندر کیا راز ہے؟ جی دیکھیں، یہیں سے ساری بات کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر ہم سیدھا عربی زبان کی جڑوں کی طرف جائیں نا، تو امام جوری اور ابن فارس جیسے مایہ ناز ماہرین نے، جو کہ لغت کے بہت بڑے نام ہیں، جی بالکل، انہوں نے اس کی بڑی شاندار تشریح کی ہے۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ فضل کا مطلب بس کسی کو کچھ دے دینا ہے، لیکن ان اماموں کے نزدیک فضل محض عطا نہیں ہے، بلکہ یہ نقص یعنی کمی کی بالکل ضد ہے۔ اچھا، یعنی صرف دینا نہیں بلکہ زیادتی؟ ہاں، اس کا مطلب ہے کسی چیز میں زیادتی، کمال اور ایک ایسا بے پناہ خیر جو ضرورت سے بھی زیادہ ہو۔ اسی سے ایک لفظ نکلتا ہے الافضال، الافضال، جس کا مطلب ہے خالص احسان۔ یہ وہ احسان ہے جس کے پیچھے دینے والے کی کوئی غرض شامل نہ ہو اور لینے والے کی کوئی محنت یا استحقاق بھی شامل نہ ہو۔ واہ! اور اگر قرآن مجید کا بغور مطالعہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام ذو الفضل 12 مرتبہ پوری شان و شوکت کے ساتھ آیا ہے، جیسے سورۃ البقرہ اور الحدید میں۔ جی، وہ آیات تو بہت معروف ہے۔ بالکل، اور ایک بڑی دلچسپ بات جو ذرائع سے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نام احادیث میں براہ راست اس طرح لفظی صورت میں نہیں آیا، اور نہ ہی قرآن میں کسی اور نام کے ساتھ جڑ کر آیا ہے۔ مطلب یہ اکیلا ہی آیا ہے؟ جی، لیکن اس کے جو معنی ہیں وہ اللہ کے دیگر صفاتی ناموں کی روح میں بسے ہوئے ہیں، جیسے المنان یعنی احسان کرنے والا، یا الکریم اور الوہاب۔ صحیح۔ تو اس ساری لغوی بحث کا اگر ایک عام فہم مطلب نکالا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فضل کوئی ایسی اجرت نہیں ہے جو کام کے بدلے ملتی ہے، جیسے تنخواہ ہوتی ہے۔ بالکل نہیں۔ بلکہ یہ ایک ایسا بہت بڑا بولس ہے جس کے لیے سرے سے کوئی کام ہی نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر سب کچھ مفت کا انعام ہے تو کیا انسان کاہل نہیں ہو جائے گا؟ کوئی محنت کیوں کرے گا پھر؟ یہ ایک بہت ہی اہم اور چبھتا ہوا سوال ہے، اور ہمارے اسلاف نے اس کا جواب بہت خوبی سے دیا ہے۔ دیکھیں، فضل کا مطلب عمل کو چھوڑ دینا ہرگز نہیں ہے۔ امام قرطبی، ابن کثیر اور شوکانی رحمہ اللہ نے جو تفسیر کی ہے وہ اس الجھن کو دور کر دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ بات دراصل سبب اور مسبب کی ہے۔ انسان کا کام ہے کہ وہ محنت کرے، اسباب کو اختیار کرے، لیکن وہ جو نتیجہ ملتا ہے وہ اس چھوٹی سی محنت کا بدلہ نہیں ہوتا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے وہ اس پر واجب نہیں تھا۔ یعنی وہ اس بات کا پابند نہیں ہے کہ ہماری محنت کا صلہ دے ہی دے۔ جی، محنت اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ محض اپنی محبت سے بندوں پر تفضل فرماتا ہے۔ انسان اکثر اپنے 2 رکعت نماز پڑھنے یا تھوڑی سی محنت پر مغرور ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ جی، یہ تو بہت عام بیماری ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اب تو دنیا کی ہر کامیابی اس کا حق بن گئی ہے، حالانکہ ہماری محنت اتنی ناقص ہے کہ اگر خالص انصاف ہونے لگے نا
تو شاید ہم کسی ایک نعمت کے بھی حقدار نہ ٹھہریں. سب کچھ صرف اس کا فضل ہے. یہ جواب واقعی انسان کی ساری اکڑ نکال دیتا ہے. میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہم کتنے دھوکے میں رہتے ہیں. بالکل، ہم اسباب کو ہی سب کچھ مان لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کوشش ہماری ذمہ داری ہے لیکن نتیجہ فضل ہے. اچھا، اگر ہم اس حقیقت کو عملی زندگی پر لاگو کریں تو ذرائع اس فضل کی کیا شکلیں بتاتے ہیں؟ ذرائع کے مطابق اس فضل کو سمجھنے کے لیے دو بڑے حصوں میں بانٹا گیا ہے. پہلی قسم ہے دنیاوی فضل. دنیاوی فضل مطلب جو سب کو ملتا ہے؟ جی، یہ عام ہے. یہ سب کے لیے ہے، چاہے کوئی نیک ہو یا بد. حتیٰ کہ جانوروں کے لیے بھی. صحت ملنا، روزگار، دن کو کام کرنا، یہ سب دنیاوی فضل ہے. قرآن کی سورہ غافر کی آیت 61 میں اللہ تعالیٰ رات کے سکون اور دن کی روشنی کو اپنا فضل قرار دیتا ہے. سبحان اللہ. اور ذرا سوچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو سونے لگتے تھے تو وہ دعا میں کیا کہتے تھے؟ وہ فرماتے تھے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کفایت کی، ٹھکانہ دیا، کھلایا، پلایا اور بے پناہ عطا کیا. ہم تو دن رات کے اس چکر کو اتنی معمولی کی بات سمجھ لیتے ہیں کہ شکر کرنا ہی بھول جاتے ہیں. استغفر اللہ. بالکل، ہمیں لگتا ہے چھت تو ہم نے اپنے پیسوں سے بنائی ہے. حالانکہ اگر ذوالفضل اپنا فضل روک لے تو کروڑوں روپے ہونے کے باوجود انسان ایک پل کی نیند کے لیے تڑپ جائے. جی، یہی تو اصل بات ہے. اور پھر آتی ہے دوسری اور سب سے اعلیٰ قسم، جسے دینی فضل کہا جاتا ہے. اچھا، دینی فضل میں کیا شامل ہے؟ دیکھیں، دنیاوی فضل تو عارضی ہے نا، موت کے ساتھ ختم. لیکن دینی فضل وہ انعام ہے جو اللہ صرف ان کو دیتا ہے جن پر وہ مہربان ہو. امام ابن القیم رحمہ اللہ کا ایک بہت گہرا قول ہمارے ذرائع میں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو کسی ایک نفس کا بھی تزکیہ نہ ہو پاتا. مطلب کوئی بھی پاکیزہ نہ ہو سکتا؟ جی، انسان خود کو پاک نہیں کر سکتا. اسلام کی ہدایت، دلوں کا نور، یہ سب دینی فضل ہے. سورہ یونس کی آیت 58 میں قرآن کے نزول کو سب سے بڑا فضل قرار دیا گیا ہے. اور ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سب سے بڑا دینی فضل ہے. یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. آپ نے قرآن کا ذکر کیا نا، تو میں نے ذرائع میں ایک نہایت خوبصورت بصری تمثیل پڑھی تھی جس نے میرے ذہن پر بڑا گہرا اثر چھوڑا ہے. جی، وہ ستاروں والی تمثیل؟ بالکل. وہاں بتایا گیا ہے کہ جب کوئی گھرانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے جو کہ خالص فضل ہے تو وہ صرف اس کمرے تک محدود نہیں رہتا، بلکہ آسمان والوں کو یعنی فرشتوں کو وہ گھر ایسے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جیسے زمین والوں کو رات کے اندھیرے میں ستارے. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت منظر ہے نا؟ ہم زمین پر ایک کتاب پڑھ رہے ہیں اور آسمان سے فرشتے اس روشنی کو دیکھ رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہم دنیا کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں کہ اپنے گھروں کو اس نور سے محروم کر دیتے ہیں. استغفر اللہ. جی، ہم مٹی کے گھر تو سجا لیتے ہیں لیکن اندر سے وہ اندھیرے میں ہوتے ہیں، اور یہ سب دنیا کی محبت کا نتیجہ ہے. استغفر اللہ. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا، اب اگر اسی بات کو آگے بڑھائیں تو یہاں سے ایک نفسیاتی پہلو بھی نکلتا ہے. مطلب جب کسی کو پکا یقین ہو جائے کہ ستارے کی طرح چمکنے سے لے کر پرسکون نیند تک سب کچھ اسی ذوالفضل کا کرم ہے، تو اس کے سوچنے کا انداز کیسے بدلتا ہے؟ اس کا پورا زاویہ ہی بدل جاتا ہے. ہمارے علماء سلف اس مقام کو افتقار کا نام دیتے ہیں. افتقار مطلب اللہ کے سامنے خود کو مکمل محتاج مان لینا. بالکل. اور یہ صرف زبان سے کہنا نہیں ہے کہ میں فقیر ہوں. اس کا عملی مطلب یہ ہے کہ دل گواہی دے کہ میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی وہ مشہور حدیث یاد کریں جو ذرائع میں ہیں. وہ جس میں نفع اور نقصان کا ذکر ہے. جی، کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر نفع یا نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں کر سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا. علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس کی تشریح میں سمجھاتے ہیں کہ جب دل میں توحید مکمل ہوتی ہے تو مخلوق کا خوف جڑ سے ختم ہو جاتا ہے. تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ میں آج کے انسان کے حوالے سے سوچ رہی تھی کہ آج ہر طرف بے چینی اور ڈپریشن ہے. نوکری جانے کا ڈر، معاشی نقصان کا خوف، اور ہم دنیاوی نقصانات پر ایسے روتے ہیں جیسے سب ختم ہو گیا. استغفر اللہ. جی، کیونکہ ہم اسباب کو ہی خدا سمجھ لیتے ہیں، مخلوق سے ڈرنے لگتے ہیں، حالانکہ مخلوق خود محتاج ہے. استغفر اللہ. بالکل. لیکن اگر ہم سلف کے اس قول پر غور کریں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ ہر چیز سے بے خوف ہو جاتا ہے، تو بات صاف ہو جاتی ہے. یہ جو یقین ہے نا،
یہ دراصل انسان کے ذہن کے گرد ایک مضبوط نفسیاتی ڈھال بن جاتا ہے۔ 100% صحیح بات کی۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دل میں ایک سچی خوشی پیدا ہوتی ہے۔ امام ابن القیم نے اس مقام پر رضا یعنی سکون اور فرح یعنی خوشی کے درمیان ایک باریک فرق بتایا ہے۔ وہ کیا فرق ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ دنیاوی مال پر اترانا مذموم ہے، لیکن اللہ کے فضل یعنی علم اور قرآن کے ملنے پر خوشی منانا یہ عارفین کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ سورہ یونس میں حکم ہے نا کہ اللہ کے فضل پر خوشیاں منائیں۔ تو مطلب ہمیں ان نعمتوں پر سچی خوشی محسوس کرنی چاہیے۔ لیکن اب اگلا قدم کیا ہے؟ کیا اس فضل کو صرف وصول کرنا اور پرسکون ہو جانا کافی ہے، یا اسے صرف اپنے تک محدود رکھنا ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے، اللہ صرف وصول کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، وہ انہیں پسند کرتا ہے جو اس فضل کو مخلوق میں بانٹتے ہیں۔ اچھا، یعنی تقسیم بھی کرنا ہے۔ بالکل۔ ذرائع دو شاندار احادیث ہیں۔ ایک اس شخص کا واقعہ جسے صرف اس لیے بخش دیا گیا کیونکہ وہ مالدار تھا اور اپنے خادموں سے کہتا تھا کہ غریب مقروضوں کو معاف کر دیا کرو۔ تو اللہ نے اسے بخش دیا؟ جی، اللہ نے فرمایا کہ ہم معاف کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور دوسری حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ہے، جس میں بتایا گیا کہ اللہ کچھ لوگوں کو نعمتیں صرف اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ بندوں کو فائدہ پہنچائیں۔ اور اگر وہ روک لیں تو؟ اگر وہ بخل کریں اور سوچیں کہ یہ میری قابلیت ہے، استغفر اللہ، تو اللہ وہ نعمتیں چھین کر دوسروں کو دے دیتا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے ایک بہت زبردست تمثیل یاد آ رہی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے انسان کو ایک پانی کی بالٹی بننے کے بجائے ایک پائپ بننا چاہیے۔ ہاں، کیا خوبصورت مثال ہے، بالٹی اور پائپ۔ ہے نا؟ مطلب بالٹی پانی جمع کرتی ہے اور اگر پانی رکا رہے تو وہ کھڑا ہو کر خراب ہو جاتا ہے، اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، استغفر اللہ۔ لیکن پائپ کا کام کیا ہے؟ پانی کو آگے پہنچانا ہے، اور چونکہ وہ پانی بانٹتا ہے وہ خود بھی ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ بہت اعلیٰ۔ چاہے وہ مال ہو، علم ہو یا اثر و رسوخ، اگر ہم اسے بانٹیں گے نہیں تو وہ خراب ہو جائے گا۔ جو فضل ملا ہے اسے بانٹنا ہی اسے محفوظ کرنے کا اصل طریقہ ہے۔ جی بالکل۔ تو اگر ہم آج کے اس پورے گہرے مطالعے کا خلاصہ کریں تو ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے ذو الفضل کے لغوی معنی سمجھے کہ یہ لامحدود عطا ہے۔ ہم نے دنیاوی اور دینی نعمتوں میں اس کی جھلک دیکھی، اور پھر وہ نفسیاتی پہلو بھی دیکھا کہ کیسے توحید انسان کو دنیا کے خوف سے آزاد کرتی ہے۔ بالکل، اور سچی خوشی دیتی ہے۔ اور آخر میں ہم نے یہ جانا کہ اس فضل کا بہترین شکر یہ ہے کہ اسے پائپ بن کر دوسروں کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ اب جاتے جاتے میں سننے والوں کے لیے ایک حتمی اور گہری سوچ چھوڑے جا رہی ہوں۔ ذرا سوچئے، اگر ہماری زندگی میں موجود ہر اچھائی اور صلاحیت فضل ہے، یعنی ایک ایسا انعام جس کے ہم حقدار نہیں تھے، تو کیا یہ احساس ہماری روزمرہ کی ان شکایات کو جڑ سے ختم نہیں کر دے گا جب ہم کہتے ہیں کہ مجھے وہ نہیں ملا جس کا میں حقدار تھا؟ بالکل، انسان کی شکایت ہی ختم ہو جائے گی۔ ذرا سوچئے، اگر ہم اپنے مسائل میں الجھنے کے بجائے زندگی میں بکھرے ہوئے اس چھپے ہوئے فضل کو تلاش کرنا شروع کر دیں تو زندگی کتنی مختلف اور پرسکون ہوگی۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔